بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانی ہے، رزق میں بے چینی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، ٹینشن رہتی ہے، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وجہ بتائی ہے، اور میں وہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا، تو اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانوں کو پاک کر لو، خدا کی قسم جب کوئی شخص حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل 40 دن تک قبول نہیں کرتا۔ جس بندہ کا جسم حرام مال سے بڑھا اس کا بدلہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی غذا کو پاک کر لو، اور جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جس کا ٹوٹل غذا ہی حرام ہو، حرام آمدن ہو، اس کا جسم حرام سے پلا بڑا ہو، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہاں پر ضروری نہیں کہ ہر انسان سود کا کام کرتا ہو یا بینک کی ملازمت کرتا ہو، حرام آمدنی ہو، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی سے دھوکہ کر کے مال حاصل کیا ہو، ناجائز منافع خوری کر کے حاصل کیا ہو، یا مال جو ہے ایسے طریقے سے حاصل کیا ہو جو اسلام کے خلاف ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے مال حاصل کیا گیا ہو، اور اسی طرح لوگوں کی ضروریات کا فائدہ اٹھا کے اس سے ناجائز منافع کما کر مال حاصل کیا گیا ہو، جھوٹ بول کر مال جو ہے بیچا گیا ہو، اور سب سے بڑی چیز سود بھی ہے، اور سود کا کام ٹوٹل حرام ہے، اور سود کرنے والا اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو جو اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہو، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہو، تو وہ کیسے خوشحال رہ سکتا ہے، کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اس لیے دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا بعض کا مال پاک نہیں ہوتا، آمدن جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح حرام آمدن ہے، انشورنس کی کمپنی یا انشورنس میں کام کرتا ہے، یا بینک میں ملازمت ہے، بینک کا کام ہے، اور اسی طرح اور کوئی ایسا کام ہے جو حرام آمدنی والا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ ایک لقمہ بھی آپ نے فرمایا اس روایت میں کہ پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک قبول نہیں ہوگی نماز، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت، حج، زکوٰۃ، عمرہ، سب چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو جس کی آمدن ٹوٹل حرام کی ہو تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنے مال کو پاک کر لو اور حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہ جانے دو، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، اور حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔